کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے، بلخ بلخ بلخ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء وہاں گزرے ہیں۔ وہاں کا ایک مرتبہ وہاں کے جو امیر تھا وہ ایڑا ٹیڑھا تھا، بادشاہ، اس نے اعلان کیا، اس کو مسلمانوں سے الرجی تھی، اس نے اعلان کیا کہ میرے ملک میں جتنے مسلمان رہتے ہیں اتنا ٹیکس ادا کریں تو میرے ملک میں رہ سکتے ہیں، ٹیکس ادا نہ کریں میرا ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، 1 سال کی مدت۔ تو سارے مسلمان جمع ہوئے، انہوں نے کہا اللہ اتنا زیادہ ٹیکس کیسے دے سکتے ہیں، اور یہاں اس ملک میں رہتے ہیں اتنے سالوں سے، یہ ملک کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور وہ بھی خالی مسلمانوں پر، یہود بھی رہتے تھے، نصارہ بھی رہتے تھے، دوسرے لوگ بھی رہتے تھے، لیکن مسلمانوں سے اسے تھوڑی عداوت تھی۔ تو اس نے یہ کہا کہ جتنے مسلمان ہیں وہ اگر میرے ملک میں رہنا چاہیں یہ ٹیکس بھرے تو رہیں، نہ بھرے تو ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ کہاں جائیں؟ جہاں تمہیں جانا ہو جاؤ۔ سارے علماء بیٹھے، میں عورت کی سمجھداری، عورت کا تقوی اور عورت کے اوپر یہ قصہ سنا رہا ہوں۔ بڑے پریشان ہوئے، کیا کریں؟ فرمایا بھی اتنا نہیں کر سکتے ہم۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ تم زیادہ ٹینشن میں نہ ہو، فلاں شہر ہے، اس شہر میں تم چلے جاؤ، وہاں پر ایک عورت ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ عورت تمہارا مسئلہ حل کرے گی۔ ارے بھی ایک عورت کیا مسئلہ حل کرے گی؟ اتنے سارے مسلمان ہیں، ٹیکس ادا کرنا، تم چلے جاؤ، میں جو کہتا ہوں مانو، آپ چلے جاؤ وہاں، وہ عورت کے پاس چلے جاؤ، اس کا نام یہ ہے، اس کا پتہ یہ ہے، اس کا ایڈریس یہ ہے، تم وہاں جا کر یہ بات کرو۔ خیر یہ لوگ آئے، بڑے بڑے علماء تھے اس ملک میں، اس شہر میں، ان کے شاگرد بھی تھے، ہر جگہ پہچان والے تو نکل جاتے ہیں نا، ان کے شاگرد بھی تھے۔ وہاں پہنچے، عورت کا آتا پتہ لیا، ٹائم لیا، ٹائم لے کر جو ہے ان کو اس عورت سے جا کر پردے میں بات کی، بھئی کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ بھئی ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو امیر ہے، جو بادشاہ ہے، وہ بہت ناراض ہو گیا ہے بلخ کا، اور اس نے یہ اعلان کیا، اب ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں کہ ہم ٹیکس ادا کریں۔ فرمایا تم گھبراؤ مت، میں تم لوگوں کا ٹیکس ادا کر دیتی ہوں۔ کتنے مسلمان ہو آپ لوگ؟ اتنے گھرانے ہیں، اتنے، ٹھیک ہے ٹیکس ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ گھر میں گئی اور گھر میں جا کر ایک چادر لے کر آئی، چادر، اور یہ چادر دے دی پردے کے پیچھے سے، جاؤ یہ چادر دے دو اس کو، اور یہ چادر میں سے تمہارا ٹیکس بھی ادا ہو جائے گا، پھر بھی بہت بڑی رقم بچ جائے گی۔ جب رقم بچ جائے تو تم جو ہے اس کو مسجد بنا دینا، خانقاہیں بنا دینا، کوئی مسافر خانے بنا دینا، یعنی کسی جگہ لگا لینا پیسے، میرے پاس پیسے واپس لے کر مت آنا۔ آپا یہ چادر سے کیا ہوگا؟ بولے انشاءاللہ ہو جائے گا، تم جاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ بادشاہ کے پاس آئے چادر لے کر، اور بادشاہ سے کہا بھی یہ چادر ہے، ہمارا ٹیکس لے لو تاکہ ہم کم سے کم یہاں زندگی تو گزاریں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ چادر تمہارے پاس کیسے آئی؟ یہ تو بہت قیمتی چادر ہے، اصلی ہیرو کی چادر ہے یہ، پوری کی پوری، یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ تو فرمایا ہرات گئے تھے، ہرات، وہاں افغانستان میں ہرات کا ایک علاقہ ہے، آپ گوگل پر جا کر ہرات لکھو، ہرات، تو آپ کو مسجدیں دکھے گی، وہ دکھے گا، چونکہ ہمارے سفر علاقوں کافی ہوئے، بہت بڑے بڑے مجمع جمع ہوتے ہیں، ہم جب جاتے ہیں وہاں بڑی مسجد بنی ہے، بڑے زبردست مجمع جمع کرتے ہیں، یہ افغانی لوگ جو ہے بہت مجمع جمع ہوتے ہیں وہاں، اور بہت دھیان سے سبق، ہمارا بیان اور سبق بھی سنتے ہیں ابھی وہاں، اور بیانات بھی سنتے ہیں ہمارے، ہرات نام ہے۔ تو بولے گا وہ ہرات گئے تھے، وہاں جا کر جو ہے یہ چادر لائے، اور اس نے آپ اپنا ٹیکس لے لو، جو پیسہ بچے ہمیں واپس دے دو۔ تو اس بادشاہ نے کہا آپ کو چادر دی کس نے؟ کہ ایک عورت نے دی۔ بھئی ایک عورت اگر یہ سخاوت کر سکتی ہے تو میں تو بادشاہ ہوں، میں سخاوت نہیں کر سکتا، جاؤ تم سب کے ٹیکس معاف،
بادشاہ نے اعلان کر دیا سب کے ٹیکس معاف. چلو ٹیکس معاف ہو گئے. ابھی چادر کا کیا کریں؟ اللہ والے لوگ تھے. آج کی طرح تو معاملہ تھا نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے. ہم 5 ہیں، 5 کو پتہ ہے. آپس میں سمجھ گئے نا. آج کل کی مٹی تو ایسی ہے نا. اللہ معاف فرمائے. اب تو ہماری ماؤں نے دیندار بچے جننے بھی چھوڑ دیے. اب تو ہماری عورتوں نے شیخ الحدیث جننا بھی چھوڑ دیا. ڈاکٹر پیدا کر رہی ہے، پائلٹ پیدا کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر پیدا کرو لیکن دیندار بھی تو پیدا کرو، کوشش بھی تو کرو، ان کی تربیت کرو. تو وہ لیکن تھے وہ دیندار. وہ عورت بھی دیندار تھی جس نے یہ خرچ کیا اتنا سارا. ادھر آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو اللہ نے ہمارا کام تو آسان کر دیا، ہمارا ٹیکس معاف ہو گیا، اب ہمیں یہ ملک چھوڑنا نہیں ہے، لیکن یہ چادر تو امانت ہے اس لڑکی کی، اس عورت کی. چلو پھر سے سفر کیا انہوں نے. اور اچھا بڑا لمبا فاصلہ ہے. آپ اگر اس علاقے میں سفر کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا لمبا فاصلہ ہے. بہت لمبا فاصلہ ہے. ان علاقوں میں ہم نے بہت وقت لگایا ہے الحمدللہ. سب جگہ جو ہے ہم نے بہت جماعتیں بھی نکالی ہیں، بہت گشت بھی کی ہے، بہت چلے ہیں پھرے ہیں. بڑے قصے ہمارے سفروں کی اگر ہم کارگزاری بیان لکھنا شروع کر دیں تو اچھی خاصی جلدیں ہو جائیں. لوگ مجھے پوچھتے ہیں مولانا کون سے ملک میں آپ گئے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ پوچھ کون سے ملک میں نہیں گیا. کون سے ملک میں گئے گا یہ پوچھ گیا. ہم نے 31 دسمبر جو ہے ہر ملک میں منائی ہے. منائیے کا مطلب میں نے پرسوں سبق ریکارڈ کیا. 31 دسمبر کو تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں نا. ارے بتاؤ تو صحیح، تمہارے بیلگام میں پاگل ہو جاتے ہیں، اتنا تو ہم سمجھتے ہیں. تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں 31 دسمبر کو. تو میں نے پرسوں ہی ویڈیو ریکارڈ کروائی مسجد میں سے کہ بھائی 31 دسمبر کا ہمارے یہاں سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس رات میں لوگ گناہ بہت کرتے ہیں، اللہ کو ناراض بہت کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس رات کو لوگ ناراض کرنے میں تلے ہوئے ہیں، ہم ہمارے اللہ کو راضی کرنے میں تل جائیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ کہ 11:50 پر جو ہے آپ اللہ اللہ کرنے بیٹھ جاؤ اور 12:10 تک اللہ اللہ کرو. تو وہ رات یعنی 31 جب سے پہلی میں آ جاؤ گے انشاءاللہ تو لوگ شرابیں پی رہے ہوں گے، لوگ عیاشیاں کر رہے ہوں گے اور ہم ہمارے اللہ کو منا رہے ہوں گے. سڈنی میں ہماری یہ رات ملی، کیلیفورنیا میں ملی، یہاں تک کہ ہمیں ہونولولو نام سنا ہوگا، ہوائی ایک ہونولولو ایک جزیرہ ہے، وہاں ملی. پھر یہاں ساؤتھ افریقہ میں ملی، پھر یہاں موریشس یونین میں ملی، فرانس میں ملی، ہوائی جہاز میں بھی ملی. 31 دسمبر کو مغرب کی نماز کے بعد ہمارا سفر تھا لمبا، اور 1 جنوری کو ہم پہنچنے والے تھے صبح 10 بجے اس ملک کے اندر. 15 گھنٹے کی فلائٹ تھی. تب جب ہوائی جہاز کے اندر وہ جب پہلی تاریخ شروع ہوئی نا تو پائلٹ بھی شراب پی رہا ہے، وہ لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں. ارے کیا دھمال ہو رہا ہے. 31 دسمبر ارے 31 دسمبر کے آسمان سے اتری ہے بھائی. تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں. فلائٹ میں ہم جب بیٹھے سڈنی میلبورن جا رہے تھے تو پوری فلائٹ جو ہے وہ سجی ہوئی، یہ فگے لگے ہوئے، خوشبوئیں لگی ہوئی اور کچھ پتلے لگے ہوئے. میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ بولے رستے میں جو ہے 31 دسمبر جائے گی، 1 جنوری آئے گی، اس پر یہ دھمال کریں گے سارے کے سارے. تو میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کے پیچھے ہم نہ پڑے. ہم تو ہمارا اللہ، ہمارا رسول، ہمارا دین. تو میں قصہ سنا رہا تھا وہ لڑکی کا. یہ سارے کے سارے جو ہے یہ لے کر چادر واپس پہنچے. ٹائم لیا، بیٹھے. ہاں بھائی اب کیوں آئے ہو؟ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ فرمایا نہیں، ہمارا مسئلہ تو حل نہیں ہوا، ہمارا مسئلہ تو اللہ نے حل کر دیا، لیکن یہ چادر ہم واپس لائے ہیں کہ یہ چادر اس نے لی نہیں. اس نے جا کہا کہ ایک عورت اگر یہ سخاوت کر سکتی ہے تو میں تو بادشاہ ہوں، میں کیوں سخاوت نہیں کر سکتا؟ اس لیے اس نے سارا کے سارا جو ٹیکس تھا معاف کر دیا. اب یہ چادر واپس لے کر آئے ہیں، یہ آپ کی امانت ہے، آپ رکھ لو. اس عورت نے کہا یہ چادر اندر مت بیچنا. نہیں، یہ چادر تم لے جاؤ، بیچو، اس کی مسجدیں بناؤ، اس کا یہ کرو. اور کہا جس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑی ہے میں وہ چادر گھر میں نہیں رکھ سکتی. یہ دینداری.
آج اللہ کرے ہمارے بیلگام کی لڑکیوں میں دینداری آ جائے، ہماری مسلمانوں میں دینداری آ جائے کہ میں نہیں کر سکتی. تو انہوں نے پھر اسے بیچا اور بیچ کر مسجد بنائی. اور مسجد کا کیا نام رکھا؟ چادر والی مسجد نمبر 1، چادر والی مسجد نمبر 2، چادر والی مسجد نمبر 3. سینکڑوں مسجد بنائی، نام ہی رکھا چادر والی، اور اب بھی وہی نام ہے. تب بھی رقم بچ گئی امام راضی کے زمانے میں. تو بہت بڑے جائے مسجد. بادشاہ نے کہا کہ بھی یہ چادر والی لڑکی جو ہے یہ کتنی برکتی ہے کہ اس کی وجہ سے دیکھو نا کیسا زبردست کام ہو گیا، کتنی مسجدیں بن گئی، کتنے ان کے محل بن گئے. اچھا یہ لڑکی کون تھی؟ یہ چادر کہاں سے لائی؟ غریب لڑکی تھی، اب تو غریب ہو گئی تھی. یہ چادر آئی کہاں سے؟ یہ طواف کر رہی تھی، طواف کرتے کرتے کسی جنات کے بادشاہ کی نظر پڑ گئی اس پر. تب بادشاہ سے نکاح ہوا، جنات کے بادشاہ سے. اس نے مہر میں چادر دی تھی. اب وہ جنات کے بادشاہ سے نکاح جائز ہے نہیں جائز ہے تو اپنے مولوی سے پوچھنا. اور دوسرا یہ کہ وہ پھر کون جنات تھا، کیا تھا، کس نے نکاح پڑھایا، دوسری مرتبہ اللہ مجھے لائے گا بیلگام میں تو انشاءاللہ وہ تفصیل میں سنا دوں گا انشاءاللہ. حتیم کے قریب وہ نظر پڑ گئی، عشق ہو گیا اور اس نے جو شادی کر لی. اور مہر میں چادر دی تھی. بادشاہ تھا وہ بہت بڑا جناتوں کا. یہ چادر قیمتی بن گئی، ہیرے جواہرات تھے وہ. تو ایک بادشاہ تھا اس زمانے میں، اس نے سوچا کہ میں بہت بڑی مسجد بناؤں. اس نے مسجد بھی بنائی اور مسجد بنا کر یہ چادر والی رقم جو بچی گئی تھی اخیر میں وہ چادر رقم بھی لگائی. اور رقم لگا کر جو ہے سارا کا سارا اس نے مسجد بنائی، زبردست جامع مسجد. اب لوگوں نے کہا کہ صاحب اتنی بڑی مسجد بنائی ہے تم نے تو اس کا امام بھی اتنا اونچا ہونا چاہیے. کون لاؤ؟ امام راضی کو لاؤ. امام راضی اس وقت جنہوں نے تفسیر راضی لکھی ہے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور یہ اس وقت کے بڑے عالم ہیں، ان کو بلاؤ. اچھا بھی امام راضی آئیں گے؟ آپ بادشاہ سلامت ہو، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، بادشاہ کی بات مانیں گے. اچھا چلو. مسجد جب تیار ہو گئی، مسجد تیار ہونے کے بعد یہ سارا کا سارا قافلہ امام راضی کے پاس آیا، وہ بھی دور وہاں سے. اب یہ وہ مسجد تب تک موجود ہے، ہرات والی، ہرات جامع مسجد. یہ گوگل پہ لکھو آپ، وہ سارا آ جائے گا. اور اگر ہوا تو میرا فوٹو بھی دیکھے گا کہیں نہ کہیں بیان کرتے ہوئے کرتے ہوئے. ہرات جامع مسجد. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنات یہ جواب دیتے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت واپس آ کر صحابہ کو سنائی. تو صحابہ جو ہے سارے کے سارے سنتے رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. جب آپ نے پوری صورت پوری کر لی تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں، تم سے تو جنات اچھے. ہر مرتبہ یہ کہتے رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں پڑھتا تو جواب میں کہتے ارے اللہ تیرے احسانات تو ہم پر اتنے ہیں کہ ہم تو تیرے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں. پھر حضور نے کہا جب تم سورہ رحمان پڑھو اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچو اور آخر میں جب پہنچو، نماز میں نہیں عام جیسے پڑھتے ہیں، تو یہ کہہ دیا کرو. وہ ساری کی ساری تفصیل میں نے واٹس ایپ کے سبقوں میں اور اپنی کتابوں میں لکھ بھی دی ہے، واٹس ایپ کے سبقوں میں بیان بھی کر دیے اور بیانوں میں بھی کہہ دیے. اب جناتوں کے متعلق کچھ سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 بیان کیے ہیں جناتوں میں. اور جناتوں نے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اتنا انسانوں نے نہیں دیا. انسان تو جو ہے لڑائی پر آ گئے، احد میں لڑائی پر آ گئے، بدر میں لڑائی پر آ گئے، خندق میں لڑائی پر آ گئے، مخالفتیں کی. جناتوں نے مخالفتیں نہیں کی، بات مان لی جناتوں نے. کہ جب پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے جنات جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے اور کچھ فضائیں بھی کچھ الگ الگ ہیں. تو وادی نخلا میں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جناتوں نے پیچھے آ کر آ رہے یہی ہے معاملہ، جو معاملہ ہے دنیا بھر میں وہ یہی ہے. اسی وجہ سے سارا دنیا کا نظام بدلا ہوا ہے، خالی مکہ مدینہ کا نظام نہیں، ساری دنیا کا نظام بدلا ہوا یہی ہے. تو جنات جو ہے وہ چپکے سے سن کر چلے گئے، حضور سے ملے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا. یہ جناتوں نے کہا. جب جنات پہنچے تو جو جنات کا سردار تھا اس نے کہا خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو، سنو 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 کیا پڑھ رہے ہیں. بس انہوں نے سنا، قرآن سنا، سنتے ہی جو ہے واپس بھاگے اور اپنے جو بڑا بادشاہ تھا یا جو بڑا آدمی تھا ان کا، انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو یہ ایسی باتیں ہوئی ہیں. تو کئی جن جو ہے حضور کو دیکھے بغیر بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ امام صاحب نے جو نماز پڑھی اس پر میں قصہ پڑھائی، اس پر میں قصہ سنا رہا ہوں جناتوں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ تاریخ لینے آتے تھے. جیسے تاریخ دی جاتی ہے نا، ابھی بنگلور جانا ہے، کون سے تاریخ میں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا، تو آپ کے پاس بھی ٹائم لینے آتے تھے. 3 بیان مکہ مکرمہ میں ہوئے، 3 بیان مدینہ منورہ میں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا اصحاب صفہ میں، اور اصحاب صفہ میں یہ اعلان کیا کہ بھی اصحاب صفہ کا مطلب یہ کہ بھوکے لوگ ہوتے تھے بیچارے، فاقے ہوتے تھے ان پر. تو آپ نے اعلان کیا میرے گھر پر آج کچھ کھانے کا چیزیں آ گئی ہیں تو تم لوگ آ جاؤ کھانا کھا لو. یہ حدیث میں آتا ہے. تو سارے کے سارے گئے اور جا کر کھانا کھایا، خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا صفہ والے آویں، میں تو صفہ والوں میں ہوں نہیں، ہوں صفہ والوں جیسا ہی، یعنی فقیر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں صفہ والے لوگوں میں سے تو ہے نہیں، تو میں کیسے آؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں، اگر کوئی چیز کہیں سے آ گئی تو میں تمہیں بلاتا ہوں. عبداللہ بن مسعود جو ہے بھوکے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی چیز ہدیہ آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے مجھے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آئی اور اس باندی نے آ کر کہا کہ حضور یاد کر رہے تمہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، آ گیا کھانا، چلو بھی اپنا بھی بھلا ہو گیا، پیٹ بھر کے کھاؤں گا. اب وہاں جب میں گیا تو کھانا تو تھا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے بدل کر، خوشبو لگا کر، تیار ہو کر، جیسے کسی جگہ جانا ہو تو آدمی تیار ہو کر سیٹ ہو کے نکلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے. مطلب کہ کھانا نہیں ہے، حضور کے ساتھ جانا ہے. اب میں ٹینشن میں پڑ گیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ کہتے، یہ تو کھانے کی میٹر ہے نہیں. آپ نے جو میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو عبداللہ. اب ہاتھ جو حضور نے پکڑا تھا میں تو یہ نہیں کہہ سکتا حضرت بھوک لگی ہے، چل دیا. راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ رات کا وقت تھا. نہیں حضرت، یہ کہا جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک تو وہی ختم ہو گئی. جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں، آج کی ہماری تاریخ ہے. اب یہ کہ میں کس کو لوں تو تم بیٹھے ہوئے تھے تو تمہیں یاد آ گئے، میں کس اور کو لیتا، لیکن یہ کہ تمہیں یاد آ گئے. چلو لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا، میں وہاں جا کر بیان کروں گا تو آپ کو عجیب عجیب شکلیں دکھیں گی.
کسی کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے، کسی کے سر کے اوپر سنگ ہوگا، اور کسی کے منہ میں سے آگ نکل رہی ہوگی. یہ ساری شکل حضور نے ساری بیان کی، عجیب عجیب شکلیں ہوں گی. تو تم جو ہے ایک تو گھبرانا مت، اور دوسرا کہ میں دائرہ بنا کر تمہیں بٹھاؤں گا، وہ اس سے نکلنا مت. ارے حضرت گھبرانا مت، میں ایسی شکلیں دیکھوں گا. تو انسان ہے، فطری چیز ہے. کبھی گھبرانا مت. حضرت یہ آپ نے فرمایا دیکھ میں ایک دائرہ بناؤں گا، اس دائرے میں میں بھی رہوں گا، اس دائرے میں تو بھی رہنا، اور اس دائرے سے تو نکلنا مت، بس تیرا کام یہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا، جہاں آپ وہاں میں. آپ کو چک لے گئے تو مجھے بھی لے جائیں گے، اور اگر آپ کا اکرام کیا تو میرا بھی اکرام کریں گے، لیکن میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں جناتوں میں کہی، کئی باتیں کہی. جناتوں نے شکایت بھی کی انسانوں کی کہ انسان ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. لمبے بیانات ہیں، لمبی مضمون، لیکن امام صاحب نے خلق الانسان من صلصال کالفخار جو پڑھا ہوا خلق الجان من مارج من نار، تو یہ مضمون میرے ذہن میں آیا. حالانکہ کئی سالوں سے میں نے مضمون بیان نہیں کیا ہے. تو جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کیا. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ سارے کے سارے ایسے دھیان سے سنتے تھے کہ انسان نہیں سنتے. انسان تو کبھی یہاں دیکھے گا، کبھی پانی لائے گا، کبھی بھائی کیا ہوا دیکھ ذرا، اشارہ کرے گا، وہاں کچھ نہیں. اسی لیے جناتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیان کرتے تھے اہتمام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو طائف والوں نے نکالا، مکہ سے نکل گئے، طائف والوں نے نکالا. اب جو بیچ میں آ گئے، طائف جا نہیں سکتے. طائف والوں نے کہہ دیا ہم نے نکال دیا، تم یہاں مت آنا. مکہ والے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سے ایگزٹ ہو گئی، اب تم داخل نہیں ہو سکتے. تو بیچ میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید ابن حارثہ ساتھ تھے، دونوں کے دونوں. تو زید ابن حارثہ کہتے تھے کہ حضرت ہم تو پریشانی میں آ گئے، وہاں بھی نہیں جا سکتے، یہاں بھی نہیں جا سکتے، اور بیچ میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے، چودھریوں کو، اور کہتے تھے بھئی دیکھو ہم طائف گئے تھے، لیکن یہ کہ وہاں تو ہمارا کام کچھ ہوا نہیں، لیکن بھئی ہمیں تم امن دو تو پھر ہم مکہ میں آ جاویں. اس لیے کہ امن دینے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی ٹکٹ دے دے، آپ آ جاؤ، ہم آپ کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا انتظام کریں گے. تو سارے کے سارے مکہ کے جو چودھری تھے سب نے انکار کر دیا، بھئی ہم نہیں کر سکتے. لیکن ابو جہل کا مقابلہ کون کرے، ابو لہب کا مقابلہ کون کرے، یہ بڑے بڑے چودھریوں کا مقابلہ کون کرے. آپ کا بائیکاٹ کیا تھے تو ہمارا ہی بائیکاٹ کر لیں گے، ہم نہیں کر سکتے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ کے ساتھ ہو گیا تھا، بچیاں پیدا ہو گئی تھی، سارا نظام تھا. اب تو اسلام آ گیا، اسلام لے کر ہی گئے تھے وہاں طائف. تو یہ جنات تھے جو راستے میں مدد کرتے تھے حضور کی. انسان تو کوئی جا نہیں سکتا، کھانا ہے، پینا ہے، طائف کے انگور ہیں، یہ ہے، وہ چپکے سے دے دلا کر چلے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، کبھی بیچارے یہ لوگ آتے ہیں کام کر کے چلے جاتے ہیں، دے جاتے ہیں، ان کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ انسان ہماری مدد کب کریں گے. تو مکہ مکرمہ میں ایک چودھری تھا، اس کا نام تھا مطعم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی پہلے اس کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی. مطعم اس کا نام تھا، بہت بڑا چودھری تھا، مشرک تھا، اور شرک کی حالت میں ہی مرا. تو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مطعم کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور یہ مشرکین مکہ کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش قبول کرتا. یہ بدر میں اعلان کیا. احسان کیا؟ احسان یہ کہ یہ مطعم نے بدر طائف سے واپسی پر ساتھ دیا، باقی سب نے تو نہ کہہ دیا. جنات جو ہے یہ آتے رہے جاتے رہے، لیکن جنات ہیں. بھئی جنات جو ہے یہ ہاسپٹل نہیں بنائیں گے،
جنات ہوائی جہاز نہیں بنائیں گے، جنات جو ہے دوائیں نہیں بنائیں گے، جنات میں زیادہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی، ڈائبٹیز جنات میں نہیں ملے گی آپ کو، ہارٹ کی تکلیف جنات میں نہیں ملے گی، لیکن وظیفے انہیں بڑے یاد ہیں، وظیفے اس میں ٹاپ 1 ہے، انسانوں کو ہی پتہ نہیں، وہ ایسے ایسے چٹکلے بتا دیں گے کہ آدمی جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔